زبان آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زبان ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات کو ادا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ زبانیں زمان و مکان کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کی صوتی، صرفی اور نقلی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہر لسانیات یعنی کہ لسانیات کے ماہر رکھنے والے۔ لسانیات میں جو ماہر لوگ ہیں انہوں نے ماہر لسانیات مختلف 8 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ سامی پہلا، دوسرا ہند چینی، تیسرا دراوڑی، چوتھا منڈا، پانچواں افریقہ کی باتوں، چھٹا امریکی، ساتواں ملائی اور آٹھواں ہند یورپی۔ یاد رہے کہ تاریخ لسانیات کے نقطۂ نظر سے ہند یورپی خاندان کا علاقہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور فنویو گرد خاندان کا علاقہ سب سے کم۔ سامی خاندان میں بہت سی اہم زبانیں آتی ہیں۔ عربی اور عبرانی اسی سے نکلی ہیں۔ دراوڑی سے ہندوستان کی بہت سی اہم زبانوں کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ زبانیں جنوبی ہندوستان میں رائج ہیں۔ تامل، تیلگو، کنڑ، ملیالم اسی کی مشہور شاخیں ہیں، لیکن اردو اور ہندی کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ ہند یورپی زبان ایسی ہے جس کا اردو اور ہندی سے تعلق ہے، باقی دوسری زبانوں کا نہیں ہے۔ ہند یورپی کا اردو اور ہندی سے تعلق ہے۔ یاد رہے کہ ہند یورپی انڈو بٹاوٹ بھی کہا جاتا ہے ہند یورپی بھاشا کو۔ ہندوستان میں آ کر یہ خاندان یعنی ہند یورپی اپنے ارتقاء میں ہند آریائی سے گزر کر ہندوستان میں آ کر یہ خاندان یعنی ہند یورپی اپنے ارتقائی دور میں ہند ایرانی سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ ہند یورپی زبان ارتقاء میں ہند آریائی سے گزر کر ہند ایرانی سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آریوں کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، یہ کہا ہے نصر الدین احمد خان نے اپنی کتاب تاریخ زبانیں اردو میں۔ کیا کہا ہے؟ آریوں کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے۔ آریہ ہند یورپی زبان بولتے تھے جو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آریائی تہذیب کا ایک اہم مرکز مغرب میں قندھار تھا اور مشرق میں برہماور تھا، جو پٹیالہ اور کرنال کے اجزاء ہیں۔ ہندوستان میں آریوں کا داخلے کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جاتی ہے، یہ کہا ہے مسعود حسین خان نے۔ کیا کہا ہے کہ ہندوستان میں آریوں کا داخلے کی تاریخ کیا ہے؟ 1500 قبل مسیح۔ مغرب میں جانے والے آریوں کو کنیٹم گروہ کا نام دیا گیا، جن کی نمائندہ زبانوں یوروپ کی یونانی، لاطینی اور جرمنی وغیرہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ہجرت کرنے والے لوگ یہ آریہ کو شتم گروپ کے لوگ کہا گیا، جو ایران میں اوسطا اور بعد میں اس کی جدید شکل فارسی وغیرہ بولتے تھے۔ شتم گروہ کے جو آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے ان آریوں کی زبان سنسکرت کہلائی۔ ماہر لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا۔ ماہر لسانیات جو لسانیات کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے ہند آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ Thank you for watching this video.